مدینہ روضہ تیرا یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوا ہوں اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ، جس کا عنوان ہے دی ارلی لائف آف پروفٹ۔ جی ہاں، قرآن مجید میں ہم نے سورہ صف کی 6 آیت میں جناب عیسیٰ کی یہ بشارت پائی کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد۔ جی ہاں، اسی آیت کے زیر سائے ہم چینل ون کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جس آیت کو ہم نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے جی کہ جناب عیسیٰ نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، تو اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود صرف قرآن مجید میں ہی ہمیں یہ دلیل نہیں ملتی، بائبل ہو یا توریت ہو، اس میں رسول اللہ کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اتنی کلیئر پروفس ہونے کے باوجود کیوں بہت سے لوگوں نے جو ہے رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلم۔ آپ نے جو آیت پڑھی کہ جناب عیسیٰ جب آئے تو یہ بشارت دیتے ہوئے آئے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اسی بشارت کی بنا پر یہودی یروشلم چھوڑ کے، عیسائی یروشلم چھوڑ کے مکے اور مدینے میں آ کے بسے، انتظار میں ان کی صفات لکھ کے لائے، کہاں پیدا ہوں گے یہ ان کو پتہ تھا، اس لیے وہاں سے یہاں آئے۔ آپ دیکھیے، مکے آئے، مدینے آئے، اور قرآن نے ایک بہت عجب جملہ استعمال کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ بھائی جی، یہ تو ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی انسان اپنے اولاد کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا، کہتے یہ میرا بیٹا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے یہ یہودی اور عیسائی اس حد تک رسول اللہ کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ میں نے اسی میں پڑھا، جب رسول اللہ مکے میں یہ آواز بلند کرتے ہیں تو یہودی خاندان کے 2 سگے بھائی جو بہت کتابوں کا علم رکھتے تھے رسول اللہ سے ملنے آئے۔ اب انہوں نے ملنے آئے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے، یہ ساری چیزیں جانچنے آئے، پرکھنے آئے، رسول اللہ کی صفات دیکھنے آئے۔ دیکھ لیا، بات چیت ہو گئی، چلے گئے۔ اب خود کہتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں گئے دونوں بھائی، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی کیا ہوا، یہ وہی ہے؟ کہا 100% وہی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جن کو ہم محمد کے نام سے جانتے ہیں، یہ آخری نبی۔ کہا پھر ایمان نہیں لائیں گے؟ سچ بات آ گئی نا، ایمان نہیں لائیں گے؟ کہا بھائی ایمان لائیں گے تو ہماری جو ہے پوزیشن، پاور، دولت، شہرت، ہمارے پاس کون آئے گا؟ سب چلے جائیں گے ادھر، ہم اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے جن کا انتظار صدیوں سے کر رہے ہوں۔ حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک روایت میں یہودی چونکہ آگے بسے تھے اور وہاں مکے کے اوریجنل تو تھے نہیں جی، اسی لیے مشرکین سے جب جھگڑا ہوتا تھا ان کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، تو یہ کہتے تھے گھبراؤ نہیں، آخری نبی آئے گا تو ہمارا بدلہ لے گا تم سے۔ لیکن جب وہی رسول آیا تو یہ اس کی دشمنی پہ آمادہ ہو گیا۔ کیوں؟ پاور۔ جو خندق
خیبر میں جو جنگ ہوئی، اہل یہود تھے وہ رسول اللہ کا انتظار کرتے ایک دو نہیں، جنگ احزاب، بنی نذیر، یہ سب کتنی جنگیں ان لوگوں نے کھڑی کر دی، کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے، تھوڑا علم تھا ان کے پاس، یہ اثر رسوخ رکھتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے پاس کے خلاف یہ سب استعمال کیا، پیسے کا استعمال کیا، پرسنالٹی کا استعمال کیا، فوج بنائی، خوب کلچر کا استعمال کیا، سب استعمال کیا، کیوں؟ تاکہ رسول اللہ کو مٹا دیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس لیے مخالفت کی کیونکہ پاور تو فرسٹ تھنگ، سیکنڈ یہ تھا کیونکہ یہ اہل یہود میں سے نہیں تھے، یہ الگ گھرانے سے، اس لیے یہ بھی ایک ریزن ہے۔ جی کہتے تھے ہم جس قبیلے کے ہیں اس قبیلے سے چونکہ یہ تعلق نہیں رکھتے اس لیے ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا خاندان اس خاندان سے نہیں ہے، ان کے خاندان سے نہیں، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اصل ریزن یہ نہیں ہے، اصل ریزن کیا ہے؟ قرآن نے جو کہا ہے وہ ہے کہ جب اگر یہ رسول مان لیں، اپنے بیٹے کی طرح پہچانتے ہیں، بے شک بیٹے کے پہچاننے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بیٹے کی تھوڑی اطاعت کرنا پڑتی ہے، لیکن اگر رسول کے عنوان سے پہچان لے تو ان کو پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ وہ اطاعت جو واجب ہوتی ہے، جس کو ہم ایک الفاظ بدل کے کہیں تو بیعت کا جو سوال ہوتا ہے، اگر رسول مان لیں گے تو بیعت کرنا پڑے گی، بیعت کرنا پڑے گی تو کیا مطلب؟ اپنی جان مال سب اللہ کے رسول کے حوالے کرنا ہے، وہ جیسا کہیں گے ویسے کرنا ہوگا۔ یہ گوارا نہیں تھا، ان کے جو پریسٹ تھے وہ بخوبی جانتے تھے بہت اچھی طرح سے، لیکن جو عوام تھی ان کی اس میں سے کچھ نادان بھی تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانتے ہوں، یہ صحیح بات ہے آپ کی، کہ جو پریسٹ تھے ان کو تو 100% علم تھا، جو یہودی علماء تھے ان کو تو 100% پتہ تھا۔ انہوں نے چونکہ دیکھیے عوام ماتحت ہوتی ہے، حکومت انہی پر کی جاتی ہے، اگر یہ بتا دیں تو ان کی کون سنے گا؟ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو عوام الناس ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اسی ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، 130 کروڑ لوگ رہتے ہیں، پولیٹیشین آتے ہیں، ان کو کتنا مینوپولیٹ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر 4 سال بعد آتے ہیں الیکشن ہونے کے لیے، ووٹ لیتے اور چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک میٹھا میٹھا وعدہ کر دیتے، یہ سب بھولے بھالے بیچارے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سیم یہی حالت ان کی تھی۔ جی یہودی علماء جو ہے ان سے پیسے لینا ہے، ان سے پاور انہی کے بھروسے چلنا ہے، تو اگر ان کو حقیقت بتا دیں گے تو وہ تو راستہ کسی اور طرف بدل لیں گے۔ اگر راستہ بدل لیں گے تو مجھے کون پیسے دے گا، کون مجھے وائی وائی کرے گا، کون میرے پیچھے چلے گا، کون میرے لیے نعرہ لگائے گا؟ بے شک یہ سب تو وہ کریں گے نا جو عوام الناس ہے، ان کو کیسے بتا دیں؟ تو یہ بات سچ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں رہا ہوگا، لیکن ان کو تو بالکل پتہ تھا۔ اور انفیکٹ جو پریسٹ ہے ان کے خود اتباع کرنی پڑے گی رسول اللہ، بالکل یہ ایک پوائنٹ ہے۔ تو جب رسول اللہ آئے مدینے میں اور یہ کہ یہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا اور یہودیوں کو پتہ چلا، تو کس طرح سے انہوں نے مخالفت کی رسول اللہ کی؟ ان کا کیا رویہ رہا ہے رسول اللہ کی جانب؟ میں نے آپ سے کہا کہ ان کا بہت سارا ریئیکشن تھا۔ جی ایک ریئیکشن تو یہ تھا کہ مقابلہ کرنا، علمی تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، جس طرح مشرکین کے پاس دم نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ وہ علم کا جواب علم سے دے دے، یہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ ان کا اس پیسے کا پاور تھا، مانیٹری وائز بہت اسٹرانگ، ہاں فائنینشلی وہ بہت اسٹرانگ تھے۔ پھر یہ اپنے آپ کو کلچر والا بھی سمجھتے تھے، پڑھا لکھا، تہذیب یافتہ، یہ اپنے آپ کو یہ سب سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، مثلا اب اگر تہذیب یافتہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، سمجھتے رہیے۔ اصل بحث کیا ہے؟ اصل بحث یہ ہے کہ آپ کیوں کر مخالفت کر رہے ہیں رسول اللہ کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی کیا دشمنی ہے؟ رسول اللہ نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے نا، کسی کو نہیں پہنچا، اور آپ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آپ جان لیجئے، جب میرا فائدہ آپ کے فائدے سے ٹکرانے لگے گا تو کیا کروں؟ میں اپنے فائدے کو بچانے کے لیے ہر وہ راستہ استعمال کروں گا جو جائز یا ناجائز ہو۔ یہودیوں نے یہی ایگزیکٹلی کیا، یہ بڑے سازشی تھے،
جانتے ہیں سازشی کا مطلب؟ آج بھی ہے یہودی مکار ہے. مکاری کا مطلب کیا ہے؟ مکاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خود جنگ میں جانے سے آپ دیکھیے کچھ اپنے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں، خود لڑائی کرنے کے بجائے کیا کریں گے؟ کسی ایک کو مہرہ بنا دیں گے، اس کو لے جا کے سامنے کھڑا کر دیں. ایک بہت گندی سیاست یہ یہودیوں کی کیا تھی؟ کچھ ایسے مشرکین کو تیار کر کے ان کو سامنے لا کے فنڈنگ کر کے ان کو لالچ دے کے لا کے سامنے کھڑا. بہت مجبوری میں وہ خود لڑنے آئے، جیسے خیبر میں بنی نذیر نے. ورنہ آج ہمارے پاس تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت سے رہو. زبردستی کوئی اسلام کے نہیں ہے. بس سازش نہ کرنا، دشمنوں سے ہاتھ نہ ملانا، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا. لیکن یہی لوگ آج آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، تاریخ اسلام میں اور دوسری تاریخوں میں سب سے زیادہ سازش کرنے والے کون؟ یہودی. آج قرآن کہتا ہے اشد الناس عداوتاً یہود. سب سے زیادہ دشمنی جو کی ہے اسلام و مسلمانوں اور رسول اللہ سے کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے کی. کون؟ جو رسول اللہ کو جانتے تھے کہ رسول ہیں. خوب تو جس طرح سے اہل یہود نے جو رسول اللہ کا صدیوں سے انتظار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، عین وقت پر رسول اللہ کے برخلاف ہو گئے، ان کی مخالفت کرنے لگے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کا امام کا جو انتظار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر ہم بھی امام کی مخالفت کرنے پر آ جائے. دیکھیے یہ بات تو تاریخ جو ہے بتاتی ہے، اور انسان کو تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یس، یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر تاریخ سے لیسن نہیں لیا، بہت ممکن ہے ایسا ہو. تو ہمارے پاس دیکھیے انسان جو ہے، انسان کی بلندی اور انسان کی پہچان اور انسان کی وزڈم، یہ ساری چیز کیا ہے؟ کہتی ہے کہ جو گزر گئے ہیں ان سے لیسن لے لو، تمہاری زندگی میں ریپیٹ نہ ہو، تم اس کو کچھ ایسا کر کے بدل دو. ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو دنیا کی محبت پہلا کام کرتے ہیں نکال دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اسی دنیا میں پھنس کے رسول اللہ کی مخالفت کی. بے شک. ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ تاکہ یہ شائبہ بھی نہ رہے، شک بھی نہ ہو رہے کہ اس کی محبت میں ہم امام کی معاذ اللہ مخالفت کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں اور جب ہمارا فائدہ آگے ٹکرائے گا تو ہم کہیں گے یہ امام نہیں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ایسا راستہ اپنایا جائے جو سیکیور ہو. سیکیور کیا ہوگا؟ پہلے سے ہم کہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں ان پاورز کی، پیسے کی، جو ہے گھر کی، بزنس کی، عزت کی کیا نکال دے؟ محبت نکال دے. تاکہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ دل سے اور ہر چیز سے دور ہو کر کرے، قطع نظر اللہ کے لیے کرے. پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ جب امام آئے گا تو ہم نصرت کریں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن آغا یہ تو یہودیوں کا جو تھا کنڈکٹ تھا ٹورڈز رسول اللہ، اس کے رسپانس میں رسول اللہ نے کیا کنڈکٹ، ان کا کیا اخلاق رہا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہمیشہ ہے، خود قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے حبیب، اللہ کی مہربانی سے ہی آپ اتنے نرم مزاج تھے کہ یہ سارے یہودی آپ کے، سارے لوگ آپ کے قریب آئے. لو کنتا فظ غلیظ القلب، اور اگر آپ سخت ہوتے مزاجن لنفضوا من حولک، تو یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ کیا ہوتے؟ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے تھے، دور چلے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول کے ایک سیرت کا انوکھا پہلو تھا، اتنے نرم مزاج اور رحمت والے تھے، دشمن بھی آپ کے قریب آ جاتا تھا. خوب یہودی کیسے آ گئے؟ اللہ کے رسول کی نرمی، محبت، شفقت، پیار دیکھ کر کیا ہوا؟ رسول اللہ کی طرف سے. تو اللہ کے رسول نے محبت سے ان جانوروں کو انسان بنایا، اپنے اخلاق و کردار سے ان کو کیا کیا؟ دین اسلام کی طرف راغب کیا. اسلام کی طرف خالی راغب نہیں کیا،
ایسے کمالات ان کے اندر پیدا کیے جو ان کو کیا ہے انسان کے مکمل کرنے کا سبب ہوئی. اور بڑی آسانی سے کیا ہو گیا ایسے قانون ایسی تعلیمات رسول اللہ نے آ کر سکھائی جس تعلیم کی بنا پر وہ کیا ہو گئے جانوروں کے فہرست سے نکل کر انسان بن گئے اور ان کے دین اور ان کے قانون کا چرچا ہونے لگا. یہ ہے وہ کیا ہے معیار جس معیار پر رسول اللہ آئے تو کائنات بدل گئی, سب چیز بدل گیا اور مسلمان وہ مرتبہ حاصل کر سکے جو اتنے کم وقت میں کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا ان کو. اور اگر اتنا ہونے کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو آخر میں رسول اللہ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی. ہاں یس جی بالکل. تو اس پر آپ چاہے تو تھوڑا نظر ڈال سکتے ہیں اس واقعے. دیکھیں آرگومنٹ کرنے کا بہت سارا طریقہ ہے. جی ٹھیک ہے, آرگومنٹ میں سب سے پاورفل طریقہ حق اور باطل کو بتانے کے لیے مباہلہ ہے. جب کوئی دلیل کام نہ آئے میں پروف پہ پروف پیش کروں, آرگومنٹ میں آرگومنٹ کروں اور آپ قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو سب سے طاقتور کے طریقہ کیا ہے حق اور باطل کو الگ کرنے کا مباہلہ. آپ بھی دعا کریں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بھی کروں, فائنل آپشن ہے. فائنل آپشن. اور جو سچا ہے اللہ اس کا سپورٹ کرے گا, جو غلط ہے اس کو جو ہے سزا دے گا, اپنی رحمت سے دور کر دے گا. آج رسول اللہ نے یہ طریقہ اپنے اہل بیت کے ساتھ لا کر ہمیں سکھایا میدان مباہلہ میں, لیکن اس کے بعد سے آج تک کوئی حق کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکا. اور یہی چیز نجران کے عیسائیوں کے لیے بھی تھی, جو اہل بیت کی تصویر دیکھ کر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر. پیچھے ہٹ گیا مباہلہ کرنے سے. جی اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا آغا کہ کس طرح سے ہم رسول اللہ کی زندگی کو, ان کی پرسنالٹی کو ایز اے رول ماڈل اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. جی دیکھیں رسول اللہ کی تعلیمات تو ہر تعلیم آپ کے لیے اور میرے لیے رول ماڈل ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو اگر دنیا میں تمہیں رول ماڈل چاہیے تو میں نے اپنے رسول کو کائنات کے لیے رول ماڈل بنایا ہے. ہر آدمی کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ. اب کوئی بھی رول ماڈل بنتا ہے تو اپنی تعلیم کی بنا پر بنتا ہے. یہ بھی جان لیجئے میں اور آپ کوئی بھی دنیا میں اگر آپ رول ماڈل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی تعلیم کے مطابق عمل کیجیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کا رسول کیا تھا خلق عظیم کا مجسمہ تھا. انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب آپ اخلاق کی سب سے بلند چوٹی پر ہیں. اب کسی کو اخلاق سیکھنا ہے تو آپ سے سیکھیے. بے شک. میں نے 50 قانون رسول اللہ کی زندگی سے لکھے ہیں تو 50 منٹ چاہیے, لیکن میں اب جلدی سے آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. خوب پہلی چیز یہ ہے کہ جب راستہ چلتے تھے تو بہت وقار اور عزت کے ساتھ چلتے تھے. بے شک. ٹھیک ہے, تو ایک رسول اللہ کی زندگی میں تعلیمات میں کیا ملتا ہے, جب زمین پر اسٹیپس لیتے تھے تو نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو. ایک بات یہ. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ دیکھیے کبھی بھی جب راستہ چل رہے ہوں تو پیر کھینچتے نہیں تھے زمین پر, اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی ایسا نہیں گھسیٹتے ہوئے چلے جائیں, نہیں, یہ کام ہرگز نہیں کیا. تیسری چیز ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھتے تھے, کبھی نگاہیں اپنی اوپر کی طرف. یہ آج کے زمانے میں کافی ضروری ہے. یہ سب سے زیادہ آج کہتے ہیں دیکھ جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک رسول اللہ کی سیرت میں یہ تھی کہ ڈاؤن ٹو ارتھ, ہمیشہ نگاہیں نیچے رکھتے تھے. خوب. پھر چوتھا یہ تھا کہ جب کسی کا سامنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے, یہ انتظار نہیں کرتے تھے کوئی دوسرا سلام کرے. یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے انسان کے اندر, تواضع جو ہے, تواضع پیدا کرنے کے لیے جب کسی سے سامنا ہو تو پہلے سلام کرو. اس کے بعد آج تک تاریخ میں نہیں ملا کہ کوئی آدمی رسول اللہ کو پہلے سلام کر سکا ہو.
اتنی سال زندگی میں بچہ بوڑھا عورت کوئی نہیں ملا جو رسول کو پہلے سلام کر سکے. رسول اللہ نے سب سے پہلے سلام کیا. خوب، اب پانچویں چیز تھی کہ جب ہاتھ ملاتے تھے تو اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک کہ وہ نہ چھوڑ دے. جب ہاتھ پھیلاتے تو ہم خود کھینچ لیتے ہیں. جی. رسول اللہ کبھی اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. یہ ایک بڑی عجب خصوصیت تھی. پھر اس کے بعد یہ ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے لویسٹ پرسنٹ آپ کے درمیان ہو. آپ مثلاً جب آپ مثلاً ایک بچے کے ساتھ یا اپنے قریبی کسی کے ساتھ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو، کیسے رہتے؟ اللہ کا رسول کسی کے ساتھ بھی رہتا تھا اس طرح رہتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے اس سے ہے. خوب، اب ایک اور چیز تھی کہ جب کسی کی طرف دیکھتے تھے تو ٹیڑھی نظروں سے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں ٹیڑھی نظر اگر آپ کو اگر وضاحت کی جائے کہ بھائی ٹیڑھی نظر کیا ہوتی، ایسے ترچھی نگاہیں کیا ہے نا، زمانہ خراب. ہاں، یہ خود نگیٹو معنی میں لیا جاتا ہے. تو رسول اللہ کی سیرت کا ایک پہلو تھا، کسی کی طرف جو ہے کبھی ترچھی نگاہیں نہیں ڈالی. ہمیشہ اگر ڈالی تو سیدھی نظر ڈالی. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیکھتے تھے تو دیکھنے کا انداز بتاتا تھا کہ یہ میرا باس یا مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دوست اور بھائی کی طرح. ہو، پھر اس کے بعد جو ہے کسی کو تیز نظروں سے نہیں دیکھا کہ نظریں اس میں گاڑ لے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے اپنی نظروں سے کھا جائیں گے، تو وہ ہرگز رسول اللہ نے کبھی نہیں کیا. پھر اسی طرح جب اشارہ کرتے تھے تو کبھی بھی آنکھوں سے اشارہ نہیں کیا. اب دیکھیے یہ بھی کتنی عجیب بات ہے نا کہ اب کسی کو اگر اشارہ کرنا ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، کبھی بھی اپنی ابرو سے اشارہ نہیں کیا. یہ آپ جان لیجئے یہ سارے ایسے گولڈن رول ہیں جو انسان کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. میں نے کہا میں نے ابھی آپ کو سنایا، ایک اور دو سنا دیتا ہوں اور مکمل کر لیتا ہوں. اور کبھی بھی بات کرنے میں اپنی طرف سے شروعات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے یہاں تک کہ سامنے والا بات کرے. دیکھیے سننے کا پاور ہونا بہت ضروری ہے. تو کہتے تھے ایک اللہ کا رسول ہمیشہ لمبے دیر تک خاموش رہتے تھے اور جب تک ضرورت نہیں ہوئی کبھی بات نہیں کی. اور آخری جملہ سن لیجئے، 12 کر دوں اور مکمل. جب بھی کسی کے ساتھ چلتے تھے تو پہلا کام یہ کرتے تھے اس کی بات کو بڑے دھیان سے سنتے. جو بھی رسول اللہ کے ساتھ چل رہا ہو تو ساتھ چلنے والے کی باتیں بہت دھیان سے سنتے تھے، کبھی بھی ایوائڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور 12ویں چیز، جب کسی سے بات کرتے تھے تو خوب پلٹتے نہیں تھے، اس کے سامنے بیٹھتے، پیچھے سے بات نہیں کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کوئی میرے پیچھے میں اس سے بات کرنی، بات کرنا ہو تو فیس ٹو فیس بات کریں. کبھی مڑ کے، کبھی دائنی طرف، کبھی رسول اللہ نے اس طرح گفتگو نہیں کی. یہ میں نے 12 آپ کو بتایا، 50 لکھ کے لایا تھا میں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو ایک گولڈن اصول رسول اللہ کی زندگی کے پائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے حیات رسول اللہ کو اتنے بہترین انداز میں ایکسپلین کیا. جزاکم اللہ. جی، تو ناظرین ہم شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تاکہ رسول اللہ کی جو سوانح حیات ہے ہمیں اس پر مزید معلومات حاصل ہو سکے. انشاءاللہ الوداع کہنے سے پہلے بس خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصر و انصار میں شمار کر دے. اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے الوداع. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. فی امان اللہ.